بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہیں، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے صحبت کی ہے۔ اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ حرام نہیں ہیں۔ یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم پر حلال ہیں، اس طرح کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ عفت مقصود ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو۔ اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی یا بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں سے مومنہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے جو اپنے آپس میں کی ملکیت میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں سب برابر ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق عطا کر دیا کرو، اس طور پر کہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ اعلانیہ بدکار ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بدکاری کریں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا لونڈی کے لیے ہے، یعنی 50/100 کوڑے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔